من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ کوئی کہیں بیٹھ کے کہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ المختصر بات یہ ہے کائنات میں نہ خدا کا ذکر رک سکتا ہے نہ محمد مصطفیٰ کا ذکر رک سکتا ہے۔ کائنات میں نہ خدا کا ذکر رک سکتا ہے نہ محمد مصطفیٰ کا ذکر رک سکتا ہے۔ حضرت ام المومنین ہماری اماں جان حضرت عائشہ الصدیقہ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حضور کے اخلاق کے متعلق کیا فرماتے ہیں، کہ حضور کا کردار کیسا تھا، حضور کا اٹھنا بیٹھنا، حضور کا لوگوں کے ساتھ تعلقات، یہ سب کچھ کیسا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جی اما جی ہم پڑھتے ہیں، لیکن آپ ہمیں سمجھائیے، پڑھتے تو ہیں سمجھ ہمیں نہیں آتا، آپ بتائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، میرے مصطفیٰ کے متعلق اگر پوچھنا ہے نا ہم سے نہ پوچھو، قرآن کو دیکھو۔ اما جی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا جیسا جیسا قرآن کہتا ہے ویسے ویسے محمد کیا کرتے تھے، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے اگر لفظوں میں دیکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے تو قرآن پڑھو، اگر جسم میں دیکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو۔ فرمایا لفظی قرآن قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سامعین عزیز وقار، چلتے پھرتے قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی ذات تھی، اور رب کریم نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کو میں نے کا ذکر ہر دن بڑھانا ہے، یعنی حضور کا ذکر کے بڑھنے کے لیے قرآن کا ذکر عام ہونا چاہیے۔ یعنی میں اگر عشق میں کہوں تو بات یہ ہے کہ قرآن بھی اگر زندہ رہے گا تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے زندہ رہے گا، کیونکہ رب نے قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر اتارا ہے، اور جب تک مصطفیٰ کا ذکر ہے تب تک قرآن ہے۔ ایک وقت آئے گا جب رب قرآن کو بھی اٹھا لے گا، ایک وقت آئے گا جب قرآن پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ قرآن پاک کو بند کر کے اٹھا لیا جائے گا، کوئی بندہ اب پڑھنے والا نہیں ہوگا کہ وہ قرآن پاک پڑھے۔ 30 پارے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس لمحے میں وہ قرآن پڑھ رہا ہو لیکن اس لمحے میں پھر بھی مصطفیٰ کا ذکر چل رہا ہوگا، اس لمحے میں پھر بھی مصطفیٰ کا ذکر چل رہا ہوگا۔ وہ کیسے؟ رب نے کہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ اب یہ کب تک رہے گا؟ جب تک ان میں جان رہے گی۔ ایک ٹائم آئے گا فرشتوں میں جانیں ختم، انسانوں میں جانیں ختم۔ اب خدا کا ذکر کون کون کرتا ہے؟ انسان کر رہے ہیں، جانور کر رہے ہیں، پرندے ذکر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ درختوں کے تر پتے جو گیلے پتے ہیں یہ بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ، یہ سب چیزیں خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ قیامت والے دن جب قیامت آئے گی جناب والا، درخت اکھڑ جائیں گے، یہ آسمان جو ذکر کرتا ہے، یہ فرشتے ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو خدا کا ذکر کر رہا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن رب نے کیا کہا؟ یہ ختم ہو جائے گا، رب تو پھر بھی رہے گا نا۔ گل سمجھ آندی پئی نے؟ آپ کو سبحان اللہ۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، رب کی ذات تو ہوگی نا، سب کچھ نے ختم ہونا ہے لیکن رب پھر بھی رہے گا۔ تو رب نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی حضور پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب فرشتے تو ہو گئے ختم، جنہوں نے درود بھیجنا تھا انہیں تو اٹھا لیا گیا۔ اب باقی کل کائنات میں فقط رب کی ذات ہے۔ اس کا مطلب جب رب کی ذات ہوگی تب بھی ان اللہ، رب درود پڑھ رہا ہوگا۔ یعنی جب خدا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا
مصطفیٰ کا ذکر چل رہا ہوگا. ہم اس لیے تو یہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں قیامت والے دن ہم کہیں گے آج رب تو ذکر کر رہا تھا، کر رہا ہے. جب جگ میں تھے ہم بھی تو یہی کام کیا کرتے تھے نا. اے رب کریم دنیا میں ہم تیری سنت کو ادا کیا کرتے تھے، اسی سنت کے صدقے آج تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. عاشق نے کہا تھا محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد وچ احمد بلیندے گزر گئی. حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی. زندگی ہے انہاں خوش نصیبہ دی زندگی جنہاں دا او مکھڑا تکیندے گزر گئی. سامعین جی وہ جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، میرے پیر و مرشد حضرت اعلیٰ پیر سیدنا مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جب حضور کو دیکھ لیا تھا نا، وہ بھی پنجابی کے بڑے مشہور شعر ہیں لیکن نئے ہیں، کچھ لکھے ہوئے تو بڑے پرانے، شاید آپ لوگوں نے پہلے نہ سماعت کیے ہوں. میرے مرشد نے لکھا جب حضور کو دیکھ لیا نا، ہندی زبان میں ہندی اردو کا مکسچر ہے، جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، نیند گئی آرام نہیں ساری ساری رین پیا، جیا تڑپت ہے درشن دیجو صدقہ حسن حسین پیا. واہ صلی اللہ کیا شانن ہے، واہ صلی اللہ کیا شانن ہے، لا مثل کا فی الدارین پیا. مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا. اگر آسان کروں میرے مرشد نے کہا تھا مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہیں مدھ بھریاں. سامعین ذی وقار وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، حضور کے حسن کے متعلق ہمیں بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا علی، یہ یاد رکھیے حضرت علی المرتضیٰ کا بڑا بڑا مقام ہے، ولایت کے تاجدار ہیں، ولیوں کے امام حضرت علی المرتضیٰ ہیں. میں یہاں پہ رک کے نا، کیونکہ ہم اہل محبت ہیں، انبیاء سے محبت ہے، اولیاء سے محبت ہے، ہر ایک سے محبت ہے، ہم محبت والے ہیں کیونکہ قرآن نے ان سے محبت کا حکم دیا ہوا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور یقیناً بزرگان دین نے یہ لکھا ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی تصوف میں ایک بڑا نام ہے، تصوف کا مطلب اللہ والا، جس کا دیکھنا جو ہے نا وہ قرآن کے بغیر دیکھا نہیں کرتے، یعنی جس کا حکم قرآن دیتا وہ وہی کیا کرتے تھے. جس کو دیکھنے کی قرآن نے اجازت دی وہ اسے دیکھتے، جس کو کھانے کی قرآن نے اجازت دی وہ چیز کھاتے، جسے دیکھنے سے منع کیا گیا، غیر محرم کو دیکھنے سے منع کیا، بری چیز کو دیکھنے سے منع کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں سے رک جایا کرتے تھے. میں عقیدہ دینا چاہتا ہوں، ہم اپنے پیر کے بارے میں، ہم اپنے ولی کے بارے میں، یہ قرآن و حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں. پھر کبھی وقت ہوا تو وہ ڈیٹیل سے بھی بیان ہوں گی. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے، یہ یاد رکھیے، ذاتی کسی کی نہیں ہے. جس کے پاس چاہے حضور غوث جلی ہے، چاہے ہند الولی ہے، چاہے داتا علی ہیں، جو بھی ہیں، انہیں طاقت دینے والا رب ہے. رب نے انہیں طاقت دی ہے، وہ ہمارے حال سے واقف ہو جاتے ہیں. ہمارا مرشد ہمیں دیکھ لیتا ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، یہ ولی کی طاقت ہے. اور حضرت علی وہ ہے جو ولیوں کے بھی امام ہے. اگر آپ اپنے پیر کے بارے میں یہ سوچتے ہیں نا اس کے پاس طاقت ہے، یہ یاد رکھیے کائنات کا جتنا بڑا ولی، ہمارے ولیوں میں سب سے بڑے ولی حضرت غوث اعظم ہے، حضور غوث اعظم، آپ ولیوں کے امام ہیں، ولیوں میں سب سے بڑے ولی. اور وہ ان کے متعلق یہ یاد رکھیے صحابی رسول جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی،
مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا وہ صحابی ہوتا ہے. کئی ایسے ہیں جنہوں نے زیارت تو کی تھی ایمان والے، بعد میں اسلام سے پھر گئے، اسے صحابی ہم نہیں کہتے، وہ صحابی نہیں ہوتا. صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے حالت ایمان میں میرے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی یا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، چاہے ایک لمحے کی ہی کیوں نہ ہو. ایک مرتبہ اس نے دیکھا، کلمہ پڑھا، پھر چلا گیا، ساری زندگی دوبارہ لوٹ کر آیا ہی نہیں. اگر حضور غوث پاک بھی ہے نا، وہ بندہ جس نے صرف ایک مرتبہ حضور کو دیکھا تھا، وہ جس گھوڑے پہ بیٹھا، اس گھوڑے کے یہ جو سم ہے، پاؤں ہیں، وہ جس ریت پہ لگے، جس مٹی پہ لگے، حضور غوث پاک اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور غوث پاک کی شان بہت بلند ہے، لیکن حضور غوث پاک سے آپ پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ اس مٹی کی شان مجھ سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ اس جانور کے ساتھ مس ہوئی، اس گھوڑے کے ساتھ جس پر رسول خدا کو دیکھنے والا کوئی موجود تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر پیر کے متعلق یہ ہے نا کہ وہ جانتا ہے، تو پھر حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق بھی جانتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تمام صحابہ، یہ ان کی شانیں بہت بلند ہیں. فقط ابو بکر کو صرف حضرت ابو بکر نہ سمجھنا، حضرت ابو بکر سب کچھ جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، رب کی عطا سے دیکھتا بھی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حضرت علی سے پوچھا گیا، بتائیے آپ مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور کو آپ نے تو بہت دیکھا، آپ نے بہت زیادہ دیکھا، بتائیے کیسے تھے؟ فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. میں علی نے زندگی بہت گزاری ہے، میں علی نے بڑی حکمرانی بھی کی، بڑے بڑے ملک بھی دیکھے، بڑے بڑے حسن والے بھی میں نے دیکھے ہیں، مگر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. لیکن محمد سے پہلے، محمد سے سوہنا نہ پہلے کوئی نظر آیا نہ بعد میں کوئی نظر آیا. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ویسے ایک پیارا لی گل چا کروں، میرے جڑے ہیں نا سنگی بزم والے، انہاں نو اتنا کوئی ڈھیگی میرے تے یقین ہو گیا کہ محمود واقعی ہوں پانی کو نہیں پیندا تقریراں دے دوران. آپ کو سبحان اللہ سمجھتا گیا اسے شاید کدائیں کدائیں لوڑ پہ میں نہیں اچھی. آپ کو سبحان اللہ، اللہ پاک خوش رکھے. 4 مہینے الحمدللہ جتنی محفل ہوئیں کدائیں استعمال نہیں کیتا، لیکن جن موسم تبدیل تھیندا پہ، ہوا دا بھی اثر ہوندا ہے، لیکن تساں آکھو سبحان اللہ. سامعین اسی وقت میرے مصطفیٰ کریم دی شان تے خوش تو بیٹھے ہو نا. میں تو ایک باری بھی نہیں آکھا کہ ہاتھ چاہو، میں تو ایک باری بھی نہیں آکھا کہ گودے چھوڑو. عائشہ جی محفل تو بات میں ایک باری بھی نہیں آکھا نا. اساں یہ چاہتے ہیں اس بزم نو بنان دا مقصد فقط یہ ہے کہ حضور دا ذکر سنایا وجے دکھاوے تو پاک، حضور دا ذکر سنایا ونجے ایک سنو نالا خوش تھی کہ سنے. تو محفل 1.5 گھنٹہ اگرچہ آج شروع تھی 8:20 تے یہ گل ہے، مکنی وقت بھی 9:30 ہے. 8 بجے شروع تھی وے، ساڈے جڑا ٹائم ہے نا اعلان 8 دا تھی ہے کہ شروع ہونی ہے، 9:30 بجے ختم ہونی ہے، 9:30 بجے تقریر مک وینی ہے. اساں اس واسطے اس بزم نو شروع کیتا ہویا ہے کہ احباب خوشی نال آون ہفتے وچ یار 1 گھنٹہ تا حضور دا ذکر سن گے نا، جڑے محمد دا صدقہ پورا ہفتہ کھاندے ہیں. کائنات نو دیندا خدا ہے، لیکن وسیلہ محمد مصطفیٰ دے. حضور دی وجہ تو سان رزق ملدا پیا، حضور دی وجہ. یہ حضور نہ چاہون ساڈا رزق بند ہو ونجے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، حضور انج کر نہیں سکتے. حضور نہیں کریں دے کہ رب نے نیرا رحمت ہی بڑھایا ہوا ہے، رب نے پیار علی بڑھایا ہوا ہے. سامنے اسی وقت ٹائم وچ وہ لگے ویسی 8 منٹ ہیں. اے اساں بزم بنائی ہے سنگیاں، بزم ذکر مصطفیٰ دے نال. اس دا مقصد ہے کہ کئی لوگوں نے شوق ہوندا ہے اپنے گھر محفل کراون دا، لیکن خرچاں دی وجہ تو کرا نہیں سکتے.
کہ یار ہن ساؤنڈ دا کتھوں منگے سوں فلیکس کتھے ہونے سوں مسیح تعالیٰ دی منتاں کروں یا کسے دی منتاں کروں 6 وار وینا پوندا ہے واتو چاہ کے دیندے وات جھڑکاں سن وکھریاں جس دے گھر بھی فلیکس ہیں بھائی دھیان نہ لپڑاؤ پچھلی دفعہ گھن گئے تے انج تھے تے انج یار اس کیتا ہے نا آون والے تے نہیں کیتا لیکن سارا مزاج ہوندا یہ نہ کولا سکیوں کہ میں شعبے نال منسلک کا میں پتہ ہے کہ ہوندے اساں اس چیز دا آغاز کیتا ہے کہ یار کوئی اگر محفل کراونا چاہے نا وہ خالی سن حکم دے فلیکس گھن کے سارے لڑکے اپڑ سن اساں بزم والے جنہاں بزم بنائیے او دوست اپڑ سن تواڈے گھر ون کے فلیکس لے سن اے لائٹاں اساں لے سن اے ساؤنڈ اساں آنے سن تواڈے کولو اساں پانی دا گلاس بھی نہ منگسو کہ تساں بھائی سارے چھوڑا کام کیتا انہاں نوں میٹھا پیواؤ یا چاہ پیواؤ یا فلانی چاہ پانی بھی نہ منگسو ہن تساں کو تقریر وچ تے منگی بیٹھے جی یہ سادہ ہے اے والا میرے ابو جی آکھیا ولا دے والدین دا حکم مننا بھی ضروری ہے آکھو سبحان اللہ یعنی اساں بزم شروع کیتی ہے 4 مہینے ہو گئے ہر جمعرات اساں محفلاں کرتے پر ربیع الاول شروع ہوئی ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شروع ہو گیا 4 مہینے لگاتار الحمدللہ ساری کوئی جمعرات انہیں محفل تو چکی کوئی نہیں کسے نہ کسے دا نصیب جاگ ویندا ہے اسان حکم نے دن بھائی سادے گھر محفل ہونی چاہیے اساں پڑھ ویندے سامان گن کے پڑھ سادی یہ بھی ہے کوئی بعض اوقات کئی احباب ہوندے جڑے آدھے اچھا یار اتنا کریں دے پے چلو اساں لنگر بنا گن سو اساں اے بھی آدھے ہیں کہ جیڑا سنگی نہ بنا سکے وہ ہولے جی آسان چلے سی کہ میری خواہش ہے لیکن میں لنگر بھی نہ کر سکتا کام بھی نہ کر سکتا اے بھی اساں کر کے دے سو انشاءاللہ اس دے گھر لنگر اپڑ سی تے باہر والے نوں پتہ ہی نہ لگ سی کسے نوں پتہ بھی نہ لگ سی کہ بھائی انہاں آپ انتظام کیتا یا کس سے دیتا ہے گل دی سمجھ آندی پئی ہے اے نہیں کہ تساں کو اس محفل وچ دیگ چڑھنی چاہیے اے پہلی گلاں تھیاں ہوئیاں ٹھیک ہوندیاں نا جی اتنی ساری توفیق ہو سی اساں لنگر پیش کرنے لنگر وچ تساں میٹھا پانی دے سکتے ہو لنگر وچ کہوا دینے دا موسم ہے جیڑی چیز ہوے ساری بزم دے سنگی اپنی جیب وچ پیسے کٹھے کر کے تواں دے شرط ساری نیت ہی ہے یار حضور دا ذکر ہونا چاہیے رب کراونا تے ہے سادے جمن تو پہلے بھی حضور دا ذکر ہوندا پیا سادے مرن تو بعد ہی ہو سی سادے ہوندیاں بھی کئی جائیاں تے ہن محفلاں تھیندیاں پیاں کئیاں جائیاں تے لیکن یہ خوش نصیبی ہے تواڈی میری کہ اساں ذکر کریندے پی پے ہیں سندے بھی بیٹھے اساں انتظام آپے کر رہے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی یا مناتے ہیں وہی ذکر مصطفیٰ ٹھیک ہے نا آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں تو آدھی وچ کوئی بھی اپنی مرضی تو نہیں آیا حضور دی اجازت نال آیا کئی حسن اسے باہر دے بوئے تو ٹپ کے گئے حسن کئی ساری دکان اس دکان تو آ کے کئی وال کے گئے حسن لیکن حضور اجازت نہیں دیتی وہ نہیں آئے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا فرشتہ دی ڈیوٹیاں لیندا کہ ونجو جتھے ذکر چلدا پیا نا اوتھے ون کے انہاں دے نام لکھو بندہ دے نام لکھو حدیث پاک ہے فرشتے آندے فرشتے ہن تواڈے نام لکھ گئے تواڈے میرے نام لکھی گئے حدیث آدی ہے اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوندے فرشتہ پوچھدا کہ رب کریم کہ ایک بندہ آئی جیڑا محفل واسطے آیا